السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 جنوری 2025 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ وقف ترمیمی بل کو جے پی سی کی منظوری، حکمراں جماعت کی 14 ترامیم منظور، اپوزیشن کی تجاویز مسترد۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمب بگاپال، جو پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ این ڈی اے کے ارکان کی طرف سے پیش کردہ تجاویز کو قبول کر لیا گیا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ پر پیر کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 44 ترامیم پر غور کیا گیا۔ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کی ترامیم کو قبول کر لیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے سربراہی کرنے والی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ جگدمب بگاپال نے کہا کہ این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کردہ 14 ترامیم کو قبول کر لیا گیا، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی گئی تمام ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ ایک بڑی ترمیم یہ تھی کہ موجودہ وقف املاک پر صارفین کے ذریعے وقف کی بنیاد پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں حکمراں جماعت کے 16 ارکان پارلیمنٹ نے ترامیم کے حق میں، جبکہ 10 اپوزیشن ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ اپوزیشن کی ترامیم میں اپوزیشن کو بل کو 44 شقوں پر اعتراضات تھے، لیکن انہیں مسترد کر دیا گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جے پی سی کا کہنا ہے کہ اس کی مسودہ رپورٹ 28 جنوری کو گردش میں آئے گی، جبکہ اسے سرکاری طور پر 29 جنوری کو اپنایا جائے گا۔ اس میٹنگ کے بعد ٹی ایم سی ایم پی کلیان بنرجی نے کہا کہ آج انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے طے کیا تھا۔ اس نے ہمیں بولنے کا وقت بھی نہیں دیا، کسی اصول یا طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ کمیٹی 8 اگست کو لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پیش کیے جانے کے فوراً بعد تشکیل دی گئی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں نے اس بل میں مجوزہ ترامیم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے مسلم کمیونٹی کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ساتھ ہی حکمراں بی جے پی کا کہنا ہے کہ ان ترامیم سے وقف بورڈ کے کام کاج میں شفافیت آئے گی اور انہیں جواب دہ بنایا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب میر واعظ عمر فاروق کی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی سے ملاقات، وقف ترمیمی بل کے ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال۔ ترمیمی بل کے ممکنہ اثرات پر میر واعظ عمر فاروق نے کیا دہلی میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم سے ملاقات۔ میر واعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق، جو ان دنوں نئی دہلی میں ہیں، انہوں نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی سے ملاقات کی ہے۔ میر واعظ کے ساتھ دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کے سربراہ اور بزرگ عالم دین مولانا رحمت اللہ میر قاسمی بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران رہنماؤں نے مجوزہ وقف ترمیمی بل کے اثرات اور وقف املاک کی خود مختاری اور انتظام پر اس کے ممکنہ اثرات سے متعلق خدشات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وقف اداروں اور مسلم کمیونٹی کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ میر واعظ نے مولانا محمود مدنی کو جموں و کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ میر واعظ ہندوستان کے دیگر سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ انہیں مجوزہ بل سے متعلق مسلم کمیونٹی کے خدشات اور جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ حال ہی میں میر واعظ محمد عمر فاروق کی قیادت میں مجلس متحدہ علماء نے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے مجوزہ وقف ترمیمی بل سے متعلق یادداشت پیش کی تھی، جس میں مجوزہ وقف ایکٹ میں ترامیم گہری تشویش اور سخت اعتراضات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم مسلم کمیونٹی کے مفادات کے خلاف ہیں اور تمام تسلیم شدہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ وقف کی جائیدادیں مسلمانوں کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں جو اللہ کے نام پر اپنے معاشرے کی بہتری اور محروم طبقے کی مدد کے لیے وقف کی جاتی ہے۔ ایسے مذہبی سماجی اداروں کو ریاست کی کم سے کم مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم حکومت کی طرف سے مجوزہ ترامیم اس ادارے کی خود مختاری اور فعالیت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وہیں دوسری جانب آسام کے احمد علی نے نو اسکول قائم کر کے مثال قائم کر دی ہے۔ تعلیم کے فرشتہ رکشہ ڈرائیور احمد علی نے 9 اسکول قائم کر کے مثال قائم کر دی ہے۔ آسام کریم گنج کے رہائشی احمد علی کی کہانی کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے غربت، جہالت اور وسائل کی کمی کے باوجود تعلیم کی روشنی پھیلانے کے لیے ناقابل یقین جدوجہد کی۔ احمد علی ایک رکشہ ڈرائیور ہیں، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ ان کا خواب تھا کہ ان کے گاؤں کے غریب اور یتیم بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں اور ان کی زندگی میں روشنی اور ترقی کا ایک نیا باب کھلے۔
احمد علی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے اور غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خلش رہی ہے کہ وہ خود پڑھ لکھ نہیں سکے، لیکن انہوں نے اپنی یہ کمی دوسروں کی زندگیوں میں تعلیم کا چراغ جلا کر پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 1978 میں انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں ملی زمین کا ایک حصہ بیچ کر پہلا اسکول قائم کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، لیکن اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے امید کی کرن پیدا کر دی۔ وقت کے ساتھ احمد علی نے مزید وسائل جمع کیے اور اپنے عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ آج احمد علی کی کوششوں سے 9 اسکول قائم ہو چکے ہیں، جن میں سینکڑوں غریب، یتیم اور ضرورت مند بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں صرف بنیادی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، بلکہ بچوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ احمد علی کی خدمات کو نہ صرف ان کے علاقے بلکہ پوری ملک میں سراہا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنی ریڈیو تقریر میں من کی بات میں ان کا ذکر کیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے احمد علی کو 26 جنوری کے یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا گیا، جو ان کی خدمات کا اعتراف اور اعزاز ہے۔ احمد علی کی جدوجہد آسان نہیں تھی۔ وسائل کی کمی، لوگوں کی مخالفت اور زندگی کی مشکلات نے انہیں کئی بار روکا، لیکن ان کے عزم اور حوصلے نے کبھی انہیں ہار ماننے نہیں دی۔ وہ دن میں رکشہ چلا کر اپنی گزر بسر کرتے تھے اور رات میں اسکولوں کے انتظامات اور بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ احمد علی کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر عزم مضبوط ہو تو کوئی بھی مشکل راستہ نہیں روک سکتی۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں دوسروں کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان کے ذریعے نہ صرف بچوں کی زندگی بدلی ہے، بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئے ہیں۔ آج احمد علی کی کوششوں کی وجہ سے سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک سچے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی۔ احمد علی جیسے افراد معاشرے میں حقیقی تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان سے حوصلہ لینا چاہیے۔ تعلیم کے فرشتہ احمد علی کو ہم سب کا سلام۔ ناظرین و سامعین، آخر میں ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ ایمان کا تقاضا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کی فاقہ کشی، بچے کے پاس کچھ نہ ہونا، اس کی جیب کا خالی ہونا اور ہر طرح کی عزت و دولت سے محروم ہونا گوارا ہو اور شکر کے ساتھ گوارا ہو، پر یہ گوارا نہ ہو کہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے، وہ ارتداد کے راستے پر پڑ جائے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ خواب میں دیکھ لے کہ اس کا بچہ ایمان سے محروم ہو کر دنیا میں چل پھر رہا ہے، خواہ کما رہا ہے، تو سوتے سوتے اس کی چیخ نکل جائے، لوگ پوچھیں کہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو وہ کہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا بچہ وقت کا بہت بڑا سرمایہ دار، عہدے دار بن گیا، لیکن ایمان سے محروم ہے۔ وہیں دوسری جگہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ بار زیادہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں تعلیم کی راہ سے جو کچھ کیا گیا ہے، وہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو بساط بچھائی گئی ہے اس پر غور کیا جائے تو مستقبل کا یہ خطرہ سامنے نظر آئے گا کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں نے از خود اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام اور ان کے دینی ذہن کی تعمیر و تشکیل نہیں کی تو خدا نخواستہ نوجوان نسل بنیادی عقائد سے محروم ہو جائے گی۔ یہی مکاتب ہے جو ملت کی نوجوان نسل کو ایمان و اسلام سے وابستہ رکھیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔